الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چارپائی سے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے ان کی بڑی بیٹی اپنے 2 بچوں سمیت کھڑی تھی۔ ارے عائشہ، تم اس وقت نعمان کہاں ہے؟ چھوڑنے نہیں آیا؟ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے بابا۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑی، کچھ لمحوں کے لیے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بیٹی کو گلے سے لگایا، کچھ بھی پوچھنے کے بجائے اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولے، بابا بھی زندہ ہے میرے بچے، بابا بھی زندہ ہیں۔ جوان بیٹی کی طلاق نے ان بارش بزرگ کی کمر توڑ دی، مگر وہ اپنے آنسو بیٹی سے چھپا کر اسے تسلیاں دینے میں لگ گئے۔ یہ بھی مرد، وہ بھی مرد۔ سارے راستے وہ یہی سوچتا آیا کہ کس طرح بیوی کو اپنی ملازمت سے نکالے جانے کا بتائے۔ عید سر پر تھی، جیب خالی تھی، ملازمت اب پتہ نہیں کب دوبارہ ملنی تھی۔ انہی پریشانیوں میں گرا ہوا وہ گھر پہنچا۔ آ گئے آپ؟ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں، پھر شام کو شاپنگ کے لیے چلیں گے، چند ہی دن رہ گئے ہیں عید میں۔ اس ایک جملے میں ان تمام جملوں کو مات دے دی جو وہ سارے راستے ذہن میں بناتا آیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور گویا ہوا، ہاں کیوں نہیں، ضرور، شام کو تیار رہنا۔ اور پھر ایک اور پریشانی نے ذہن کو منتشر کر دیا، قرض کس سے اٹھاؤں؟ اب یہ بھی تو مرد ہی ہے نا، یا دوسری دنیا کی کوئی مخلوق؟ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی کا مارا ہوا وہ کام سے لوٹتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازے سے زور سے بج اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی بہن کھڑی تھی، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں اور سانس اکھڑا ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کس نے کچھ کہا؟ بھیا وہ گلی میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو گلی میں کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے، روزانہ تنگ کرتے ہیں، مگر آج تو حد ہی کر دی۔ اتنا سنتے ہی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا، گلی میں پہنچا کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آیا، بہن کو پانی پلایا، اور اس دن سے آج تک وہ کام پہ جانے سے پہلے خود بہن کو کالج چھوڑ آتا ہے اور واپسی پر خود ہی لے آتا ہے۔ چھیڑنے والے بھی مرد ہی تھے مانتا ہوں، لیکن یہ حفاظت کرنے والا محافظ کون ہے؟ کیا یہ مرد کی ذات سے نہیں؟ میرے دوست کی ماں کا آپریشن تھا، ہسپتال جاتے ہوئے سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آپریشن کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا اس نے۔ ہسپتال پہنچا تو ایک طرف کرسی پر نڈال پڑا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ جیسے آپریشن اس کا ہوا ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو وہ مجھے شدید بیمار لگا، پیٹ کے ایک طرف ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے یار، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ زبردستی مسکرایا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسی لمحے کچھ سوچ کر میں لرز گیا۔ میں نے مشکوک انداز میں سے پوچھا، پیسے کہاں سے آئے؟ کہیں تم نے؟ ہاں، ایک گردہ بیچ دیا۔ ماں سے بھی بڑھ کر کچھ ہے بھلا؟ ہم اکثر مرد کا ایک ہی روپ دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم، جابر اور ہوس پرست ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد کے اور بھی کئی روپ ہیں۔ وہ باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر کی شکل میں عورت کا محافظ بھی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو ہی تمام حقوق حاصل ہیں، مرد حاوی ہے، مگر اس معاشرے میں وہ مرد بھی موجود ہیں جو خود کو دھوپ میں رکھ کر اپنے گھر کی خواتین پر چھاؤں کیے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کے رزق کے لیے خود ذلیل و خوار ہوتا پھرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف سے اٹھانے کو تیار ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے تو جان بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی ایک تانا بار بار سنتا ہے، سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ انفامور۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔